ملک میں گرمی ہے اور گرمی سیاست میں بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ گرمی اس حد تک بڑھ چکی ہے سیاسی کہ اب ڈیڈ لاک ہے، اور نہ ڈیڈ لاک کا کوئی اینڈ مل رہا ہے ہمیں اور نہ لاک کی چابی مل رہی ہے۔ پیرلل ہم دیکھتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے T20، وہاں پہ بھی اپسیٹس ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہمسائے انڈیا میں ایگزٹ پول آ رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ وہاں پہ مودی جی ون مین ون پارٹی ایک بار پھر برسر اقتدار آنے جا رہی ہے، ہیٹرک ہونے جا رہی ہے۔ یو پی کے ایگزٹ پول وہاں پہ آئے ہیں، 60 میں سے 46 سیٹیں جو ہیں ایگزٹ پول کے مطابق، یو پی سب سے بڑا صوبہ ہے، 80 سیٹیں اس کی لوک سبھا میں ہوتی ہیں، وہ مودی جی کے نام جا رہی ہیں، اور ابھی الیکشن وہ جیتے نہیں اور پہلے سے متحرک ہو جائیں، جو ہیٹ ویو سے لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ سائیکلون آ رہا ہے، انہوں نے اپنے 100 ڈے کا پلان بھی بنا لیا۔ پاکستان کے بارے میں بھی ان کو چنتا ہے، کیا فیصلہ کریں گے دیکھیں گے جب وہ منتخب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پیرلل دنیا بھر میں کیا اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، صرف ہماری ریاست، ہماری سیاست، ہمارے عوام، ہم دانشور، تجزیہ نگار اور ہم جیسے صحافی بھی بدستور سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں اور سیاست کے ڈیڈ لاک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیل بیٹھے عمران خان صاحب ہیں، ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوتے ہیں 71 کے ہنگام، محمود الرحمان کشف کمیشن کے اوپر، FIA ان سے انکوائری کرتی ہے، وہ ان سے ملاقات سے انکاری ہوتے ہیں لائرز کے عدم موجودگی میں۔ یہی نہیں بلکہ PTI آفیشیل ایکس نے جو اکاؤنٹ پر شیخ مجیب اور یحییٰ خان کی ویڈیو تھی اسے پن کر دیا، یعنی جب بھی آپ وہ کھولیں گے آپ کو ٹاپ آف دی لسٹ نظر آئے گی۔ کل رؤف حسن صاحب میرے پروگرام موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے FIA کی انکوائری کو بھگتیں گے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو بھی کانٹینٹ آن ایئر جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ ان کی منظوری سے ہوا، لیکن اپلوڈ ہونے کے بعد جو کچھ دیکھا گیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ جیل میں انہیں سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ آنے والا ہے، اس سے پہلے حضرت مولانا فضل الرحمان بہت متحرک ہیں، مظفر گڑھ میں جلسہ عام سے خطاب کیا اور للکارا ہے انہوں نے ریاست کو بھی، حکومت کو بھی، اور یوں لگ رہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان PTI کے ساتھ مل گئے تو پھر شاید حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ تو یہ جو سیاسی تقسیم ہے جہاں پہ کوئی حل ہمیں نہیں مل رہا، اور معاشرتی طور پر بھی اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب جاننے کے لیے آج میں نے زحمت دے رکھی ہے سینئر سیاستدان ہیں، دانشور ہیں جناب محمد علی درانی صاحب کو ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ نگار رومی صاحب، جوائن کریں گی سینئر صحافی تجزیہ نگار محترمہ کرن ناز صاحب۔ آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں آئے۔ درانی صاحب، میں نے آپ کو آج زحمت اس لیے دی ہے کہ آج سے 1.5-2 ماہ پہلے مجھے ایک عام شہری کے طور پر یہ امید جاگی کہ غالباً آپ جیسے لوگ متحرک ہوئے ہیں، جنرل لودھی بھی متحرک ہوئے، مشاہد حسین سید بھی، آپ نے ایک پلان بھی بنایا، فارمولا دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بات تو بنی نہیں، اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے بہت ہی پر امید رہا ہوں اور ابھی بھی پر امید ہوں۔ کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد کے اوپر کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ نہیں۔ اب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ پر امید تھے۔ نہیں، ابھی بھی پر امید ہوں میں تو دیکھیں، پہلی بات جس کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ڈیل اور ڈائیلاگ میں فرق ہوتا ہے۔ ڈیل اور ڈائیلاگ میں؟ اچھا، وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اب تک جب بھی ہوئی ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے، ماضی میں تو یہ نظر آتا ہے۔ ہاں، ڈیل سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی، میرے سے بیہائنڈ دی ڈور آپ نے بات چیت کی اور میں نے اس پہ ایگری کیا اور آپ جہاز میں بیٹھے ملک سے چلے گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اور واپس بھی ڈائیلاگ جو ہے، اب خان صاحب کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ وہ ڈیل کرنے سے انکاری ہیں۔ صرف خان صاحب؟ جی۔ اچھا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کو ڈیل اگر وہ ڈیل لے لیں تو آپ 100 دفعہ ڈیل دے دیں گے ان کو۔ مجھے ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ یہی صورتحال سسٹم کے ہاں بھی ہے، وہ اس طرف آ جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاستدان کے طور پہ 2 سیاستدان ہیں جنہوں نے ڈیل نہیں کی، ایک بھٹو تھا اور ایک اب عمران خان۔ اب ماضی کی بات نہیں ہم کر رہے، نہیں، اب نہیں وہ ڈیل کر رہا۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر وہ ڈیل نہیں کرے گا تو پھر آپ کو ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے، اور میں الیکشن سے 6 مہینے پہلے سے اس چیز کے اوپر مسلسل اصرار کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھانا ہے تو آپ ایک ایسی ڈائیلاگ کے ذریعے ایک ایسا فارمولا ایوالو کریں جس کے تحت ہم پہلے ملک کو مشکل سے نکالیں اور اس کے بعد آپس کی سیاست کریں۔ اس کے لیے میں نے 3 لفظوں کا فارمولا دیا تھا کہ پاکستان جمہوریت اور فوج کو آپ سیاست سے نکال دیں اور آپ اپنی سیاست کو آگے پیچھے کریں۔ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج عمران خان سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، ڈائیلاگ تو شروع ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت، وہ حکومت کو کرنے پڑیں گے، وہ پارلیمنٹ میں لیکن اس میں کلمی ہے نا، اس میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سولوشن دے رہے ہیں، بہت ایپٹ لگتا ہے ہمیں یہ سولوشن آپ کا، بٹ دیر از اونلی ون پرابلم اینڈ دیٹ از کہ عمران خان صاحب ڈائیلاگ تو کرنا چاہتے ہیں بٹ ان سے نہیں جو برسر اقتدار ہے حکومت کے نام پر،
یا مینڈیٹ کے نام پر. نہ وہ نون لیگ کو مانتے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کو مانتے ہیں، نہ کسی اور سیاسی جماعت کو مانتے ہیں. وہ ڈائیلاگ کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب کہیں اور کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ 7 تاریخ کی پریس کانفرنس ذہن میں رکھے جب پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اگر بات چیت کرنی ہے یہ حکومت یہاں بیٹھے ان سے بات چیت کریں. اب یہی تو مسئلہ ہے کہ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، اگر حکومت نے بات چیت کرنی ہے تو اسے حکومت تو بننا پڑے گا نا. اگر حکومت نے بات چیت کرنی ہے تو کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرے گی نا، پیچھے تو ہٹنا پڑے گا. حکومت کہتی ہے کہ میں ناجائز یا جائز طریقے پہ جہاں آ کے بیٹھ گئی ہوں. بھٹو صاحب نے جب نیگوسیشن شروع کی تھی، پاکستان کے اندر واحد کوئی ڈائیلاگ ہوا تھا تو بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور دیکھیں انہوں نے بھی تو سیاسی جماعتوں سے کیا نا. جی، اور ابھی بھی ہوگا تو سیاسی جماعتوں سے ہوگا. اسٹیبلشمنٹ نہ بات چیت کر سکتی ہے، نہ کرنا چاہے، نہ کرے گی، اور نہ ہوگی ایسی کوئی ڈیل. میں یہ آپ کو بہت کلیئر، اور نہ کرنی چاہیے. اگر آج بھی ڈائیلاگ ہوگا تو اس سے ہوگا، سیاسی لوگوں سے ہوگا. ڈائیلاگ ہوگا تو پارلیمنٹ میں ہوگا. جب پارلیمنٹ میں ہوگا تو پارلیمنٹ ویری ٹرو، بالادستی کو تسلیم، ایسا ہو، اس کی بالادستی کو تسلیم کرنا نہیں پڑے گا. بالادستی تسلیم نہیں ہو رہی تو پارلیمنٹ کو نہیں